تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملک کا دستور عطا کرتا ہے، لیکن چند طاقتیں اس حق کو چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے سماج میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ بنگلورو میں جمعیت العلماء ہند کے تحت منعقدہ اجلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ جمعیت العلماء بنگلورو سینٹرل کے تحت شیواجی نگر کے اسلامی بیت المال شادی محل میں بین مذہبی اجلاس اور مفت یونانی طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے کرناٹک میں حال ہی میں پیش آئے واقعات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، خاص طور پر حجاب معاملے میں سیاست نہ کرنے کی مذہبی رہنماؤں نے اپیل کی ہے۔ یہ تو اپنے اپنے دھرم کا جو رول ہے، جیسے ہمارے دھرم میں ہے وہ لیڈیز کو بھی جیسے جینٹس کے ہمارے امرت چھکنا ہے، تو لیڈیز کو بھی وہ گرو صاحب کا حکم ہے کہ وہ بھی اس نے بھی امرت دھارن کرنا ہے، اس نے بھی اپنے سر کے اوپر کپڑا رکھنا ہے، جیسے ککار ہم نے پہنے ہیں لیڈیز بھی نے پہننے ہیں۔ ایسے جو مسلم دھرم میں جو بنایا ہے، شروع سے رول چل رہا ہے، تو اس سے ہم کو کوئی بھی کنتو پرنتو نہیں کرنا چاہیے۔ Though there are problems with these minority bills and other things, but we are all united together and God is with us, so we are not afraid of anything that goes wrong because God is supporting us in many ways. Even now when they wanted to pass the bill, it could not go through completely, so that God's ways are there. He protects these people from different evils. حجاب کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ اس طرح کا ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ نہ آج کی بات ہے، نہ کسی مذہب کی بات ہے۔ ہمیشہ سے مسلم خواتین حجاب کا استعمال کر رہی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے۔ وہ اکا دکا کہیں کے واقعات ہیں، اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا جو مناسب نہیں تھا۔ بہرحال کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اور اس سلسلے میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ پورے ہندوستان کے اندر ہر مذہب والا، ہر قوم اور ہر علاقے کے سب ایک ہیں۔ ہر ایک کو جو ہے دکھ پریشانی میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، خوشی میں ساتھ دینا چاہیے۔ کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بس یہ پورے آج کے پروگرام کا یہی ایک مقصد ہے، تاکہ پورے ہندوستان کے اندر ایک دوسرے کو راحت و آرام پہنچانا، اور ہر ایک کو جو ہے دوسرے کے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے لیے راحت پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کہ بھئی ہر مذہب، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، جین ہو، ہر مذہب کا اپنے اپنے یہاں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کے بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک کو ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھانے کی فکر کرے۔ اور اس ملک کی طاقت ہماری فوج اور ہتھیار نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی وہ قومی یکجہتی ہے۔ یعنی جب آپس جمعیت العلماء ہند نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کے اشتراک سے بنگلورو کے شیواجی نگر میں مفت یونانی طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت مفت دوائیں تقسیم کی گئیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کیمپ سے استفادہ حاصل کیا۔ جمعیت العلماء بنگلورو سینٹرل کی کوشش سے یہ کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں یونانی ڈاکٹروں نے طب یونانی کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلور، یہ کوٹی کا پالے میں ہے، تو وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عوام میں زیادہ سے زیادہ ہم طب کی فروغ دے سکے، طب سے لوگوں کو متعارف کرا سکے، اور جو سہولیات ہمارے یہاں موجود ہیں ان سے ہمارے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو ان میں ایک سہولت ہمارے یہاں فی الحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ دوائیں سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت کچھ بانٹی جا رہی ہیں، تو یہاں جو ہمارا آج کیمپ ہے وہ اسی دواؤں کو تقسیم کے لیے ہے، جس میں کمزوری کے لیے، چکروں کے لیے، اور نزلہ زکام، کھانسی بخار وغیرہ کے متعلق جو ہے نا یہاں کچھ سینٹرل گورنمنٹ کی جو اسکیم کے تحت دوائیں آئی ہوئی ہیں وہ تقسیم کی جا رہی ہیں آج۔ اس کے علاوہ جو لوگ کوئی کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہاں ڈاکٹر مہیا کیے گئے ہیں، اور وہ آدمی اس سے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لے سکتا ہے، لیکن یہاں وہ دوائی نہیں مل پائے گی، دوائی وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ لوگوں کے توسط سے درخواست کروں گا عوام سے کہ وہ لوگ آئیں اور NIOM سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پر سرجری میں ہمارے یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور بہت سستی سرجری ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ جو سرجری باہر 50,000 میں ہو رہی ہے وہ ہمارے یہاں
10,000 के अंदर अंदर हो जाती है। जो हमारी जमीयत उलमा का एक मंशूर है, दस्तूर है, शुरू दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो है इसकी फ़िक्र फरमाते हैं और हर जगह ये काम हमारा चलता रहता है। और उसके साथ साथ ये मेडिकल कैंप भी है, चूँकि जैसा इससे पहले भी लोगों ने बताया कि एक तो बीमारी भी किसी को पूछ कर नहीं आती, और बीमारी का भी कोई धर्म मज़हब नहीं होता, डॉक्टरों का भी कोई धर्म मज़हब नहीं होता। बीमार चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी मज़हब का हो, और डॉक्टर भी चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो हर बीमार का इलाज करता है। यही हमारा मोटरसाइकिल और कार रेस के शौकीन नौजवानों के लिए बेंगलुरु में ड्रैग मीट का इनेकाद किया गया। ड्रैग मीट नामी इस मुकाबले में बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर मुंतजमीन ने कहा कि मोटरसाइकिल के जरिए व्हीलिंग और करतबबाजी का शौक नौजवानों में पाया जाता है और इसीलिए इस खास प्लेटफॉर्म का इनेकाद हर साल किया जाता है। का नाम है व्रूम 6th एडिशन, फॉर कंसेक्यूटिव 6th एडिशन वी डूइंग दिस इवेंट। तो 6 साल से हम कर रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं विद देयर एक्जॉटिक बाइक्स, कार्स, सुपर बाइक्स, सुपर कार्स, इंडियन कार्स, पूरे जितने भी वर्ल्ड क्लास कार्स और बाइक्स होते हैं सारे आते हैं। तकरीबन 5,000 से 10,000 लोग इधर पे जमते हैं हर साल हमारे इवेंट में। ये गलियों पर, सड़कों पर और नाइस रोड्स में यहाँ पर जो लड़के नौजवान ये पूरे जो व्हीलिंग वगैरह सब क्लास करती, इनका स्पोर्ट्स के टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है व्रूम। ये व्रूम प्लेटफॉर्म बनाने की वजह क्या है बोले तो अपना टैलेंट लाकर दिखाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के कामकाज में रुकावट पैदा न की जाए, पहली मरतबा एक आलिम दीन वक्फ बोर्ड की क़यादत कर रहे हैं, उन्हें काम करने का मौका फराहम किया जाए। बेंगलुरु में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने ये बात कही। मौलाना शाफी सादी की क़यादत में आज रियासती वक्फ बोर्ड की अहम मीटिंग में इस बात का इआदा किया गया। कल आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई की मौजूदगी में आंगनवाड़ी वर्करों को अवार्ड से नवाजा गया। इनामात हासिल करने वालों में रायचूर शहर की रेशमा भी शामिल रही। रेशमा गुज़िश्ता 11 बरसों से बहैसियत आंगनवाड़ी वर्कर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತಂದೆ ಸಂಬಂಧ, ಅಣ್ತಂಬಂಧದ್ದು, ಅತ್ತಂಗಿಯರದು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧ. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।